سب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں صابرین بھیجے ہیں نا، ان میں سے ایک ڈاکٹر جمیل بھی ہیں. کتنے صبر سے انہیں آپ سب کی باتیں سنی ہیں. ان اللہ مع حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کا جو جی چاہے، لیکن میری آرزو ہوگی کہ انہوں نے جو کردار سازی صحابہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے بعد بھی فرمائی ہے، اس پہ توجہ بھی ضرور کریں. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروگرام کے آغاز میں جو تعارف آپ نے میرا پیش کیا وہ میں آپ ہی کی طرف لوٹاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے بعد صبر والی بات بھی لوٹا دے ادھر. نہیں، یہ میں اپنے تک رکھتا ہوں. کچھ چیزیں رکھ لینی چاہیے. یا مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، یا مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں رکھ لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بھی کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں اگر گفتگو شروع کروں تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو تمام حضرات کو کہ آج آپ نے جس ہستی کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ ہستی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عارفہ ہے، اتنی وہ ہستی سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، عفیفہ بھی ہے. اور اس ہستی کی شان یہ ہے کہ وہ ساری خواتین میں صدیقہ اکبر ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ مردوں میں ان کے والد صدیق اکبر ہیں. ماشاءاللہ. اتنی اعلیٰ ہستی ہے، اتنی عرفہ ہے کہ متانت ہو، ذہانت ہو، ذکاوت ہو، شرافت ہو، اور پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو پھر قناعت اور سخاوت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، فصاحت و بلاغت ہو، ہر چیز میں وہ بڑی اعلیٰ نظر آتی ہے. ہر ساری یہ وہ کمالات ہیں جو ان کی ذات میں آ کر تکمیل پاتے ہیں. اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ ہستی تو وہ ہستی ہے کہ آپ فن شاعری لے لیجئے، آپ تاریخ لے لیجئے، آپ ادب لے لیجئے، آپ قوانین طب لے لیجئے، آپ قوانین طب لے لیجئے، اور اس کے بعد آپ اگر قوت حافظہ لے لیجئے، سب میں ید طولہ نظر آتا ہے تو ذات ام المومنین عائشہ صدیقہ میں نظر آتا ہے. اور پھر اگر میں بات کروں تو اس چیز کو انتہا پر میں اس طرح پہنچاؤں گا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں آپ کے زیر نگرانی آپ نے پرورش پائی، اس لیے آپ افقہ الناس بھی ہیں، جو آپ نے کہا کہ بعد میں افقہ الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، احسن الناس بھی ہیں، ابلغ الناس بھی ہیں، اور افصح الناس بھی ہیں. اور آپ کی شان کو کمال یہاں پر ملتا ہے کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ایک طرف مخلوق کے محبوب ہیں اور دوسری طرف خالق کے محبوب ہیں. تو آپ محبوب رب العالمین ہیں، اور ام المومنین کی شان یہ ہے کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محبوبہ ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ الستی تحبنی ما احب، کہ تم اس سے محبت کرو جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا فقالت بلا، کیوں نہیں بابا جان، آپ حکم فرمائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ قال فاحب هذه، اگر تم یہ کہتی ہو تو پھر تم ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کرو. اور پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ سے حدیث مبارک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، اے فاطمہ مجھے اگر سب سے بڑھ کر محبوب ہے تو عائشہ صدیقہ محبوب ہے. لہٰذا یہ حضور ہے، اور یہ روایت کون کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں. لہٰذا معلوم ہوا کہ محبوب رب العالمین ہے. اور پھر اگر بات آگے بڑھائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح مفتیان کرام نے فرمایا کہ کائنات کے اندر وہ ہستی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، آپ ان کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ کس طرح فروغ پاتا ہے. آپ گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ دن کے مجاہد ہیں، رات کے عابد ہیں، لوگ نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں لے کر آتے تھے، لیکن کمال اور قربان جائیے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی آپ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، ام المومنین فرماتی ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آقا اس عالم میں گھر میں تشریف لائے ہوں کہ آپ کی پیشانی پر رنکلز ہوں. آپ جب بھی آیا کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یا روحی، کہ تم میری جان ہو،
ہائے 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 ریحانی یا ریحانی تم میرا پھول ہو، اور یا حمیرہ تم سرخ و سفید ہو. اور حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو اس انداز سے مخاطب کرے جس سے وہ خوش ہو جائے تو اللہ 700 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سنت رسول بھی. ایک چھوٹی سی بریک پر ہم جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں کہیں مزہ آئے گا.